الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے درس کا جو ٹاپک ہے جنتی عورت، تو سب سے پہلے میں اس کے لیے ایک حدیث سنانا چاہوں گی. تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا جو درس ہے یہ جنتی عورت، وہ 2 پارٹس میں ہے. اس میں سے میں انشاءاللہ 2 پارٹس میں اس کو کروں گی. پہلا پارٹ جو ہے وہ حدیث ہے، تو حدیث سنتے ہیں ہم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ مسند احمد اور طبرانی الاوسط کی حدیث ہے، اس میں روایت ہے. اور سبحان اللہ الحمدللہ عورت کے لیے دیکھیں یہ 4 کام اگر کرتی ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائیں. اس کی تشریح میں میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں ان کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک مسلمان عورت کے لیے عظیم خوشخبری ہے، جس میں چند ایسے کام کا ذکر ہے جن کا کرنا مشکل اور زیادہ مشقت آمیز تو نہیں ہے، پھر بھی اس کے اہتمام پر ایک مومن عورت کے لیے یہ عظیم بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور وہ بھی بغیر کسی پیشگی عذاب کے، خواہ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگوں کو جیسے اس کے عمل ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ. اور یہ آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسی فضیلت ہے کہ میری ناقص معلومات کے حد تک مردوں کو حاصل نہیں ہے. مردوں کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی کہ یہ 4 چیزیں کر لے تو جس دروازے سے چاہے وہ دروازے سے داخل ہو جائے. تو یہ خصوصاً عورتوں کے لیے یہ 4 چیزیں کر لے تو وہ جنت کی خوشخبری ہے. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں، نمبر 1 اگر ہم نماز لیتے ہیں تو کہ اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ترک پر وعید کے دلائل بے شمار ہے. یعنی کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے، اور اگر اس کو ترک کرتے ہیں تو اس کے لیے وعید بھی بہت ساری بے شمار ہے. لیکن یہاں خصوصی طور پر عورتوں کو 5 وقتہ نماز کے اہتمام کا حکم شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ فطری کمزوریوں اور بعض حالات کے پیش نظر عورتوں سے نماز میں قابل ملاحظہ حد تک کوتاہی ہوتی ہے. مثلا کوئی بھی عورت جو اپنی عمر و صحت کے لحاظ سے درست حالت پر ہے وہ متواتر نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حیض و نفاس سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دن اسے نماز سے رکے رہنا پڑتا ہے. پھر چونکہ نماز کا سلسلہ کئی دن تک ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا دوبارہ نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے. اور یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ جو عمل برابر لگاتار ہوتا رہتا ہے اس کی ادائیگی نفس پر آسان ہوتی ہے، اور اگر اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہی عمل نفس پر بھاری پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کی پابندی میں عورتوں سے کوتاہی واقع ہوتی ہے. پھر مردوں پر چونکہ جماعت واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، اور اذان کے بعد ایک محدود وقت میں ان سے نماز کی ادائیگی کا مطالبہ ہے، اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جو کام با جماعت اور لوگوں کی موجودگی میں ہو اس کی طرف طبیعت مائل رہتی ہے، اور جو کام اکیلے اور تنہائی میں کرنا پڑے اس سے بہت جلد دل اکتا جاتا ہے.
اب چونکہ عورتوں کو تنہا نماز پڑھنا رہتا ہے اور نماز کے پورے وقت میں کسی بھی وقت وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے ان سے نماز میں سستی اور کوتاہی کا واقع ہو جانا ایک طبعی امر ہے۔ دیکھیے کتنا اسلام نے جو نا فطرت کے اوپر کتنا دھیان دیا ہوا ہے کہ چونکہ مردوں کو باجماعت پڑھنی ہوتی ہے اور سب ساتھ میں مل کے پڑھتے ہیں، ایک ان کا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ فوراً اذان ہوتے ہی بھاگتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے وقت کی بھی ایسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ باجماعت تو وقت پر پڑھنا پڑتا ہے، تو ان کے پاس ہوتا ہے وقت گھنٹے 2 گھنٹے کا، اور اکیلے میں پڑھتی ہیں تو پھر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایسے حالات میں نا کتنی اچھی خوشخبری رکھی ہوئی ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جسم، کپڑا اور جگہ کی طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اور چونکہ بچوں والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے ہر وقت پاک صاف رہنے کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر ان غریب علاقوں میں جہاں بچوں کی پیشاب و پاخانے سے بچنے کے لیے بعض خاص لباس کا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عام طور پر عورتوں کے جسم و کپڑے نجیس ہو جاتے ہیں، جیسے پیمپر وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ پھر سردی کے موسم میں طہارت ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے، نتیجہ نماز میں کوتاہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح کی دیگر اور بھی وجوہات میں جن کے سبب عورتوں سے 5 وقتہ نماز کی پابندی میں کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں اس امر پر خصوصی طور پر متنبہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے نا ترغیب دلائی گئی ہے کہ جنت میں ایک عورت اگر جنتی بننا چاہتی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، تو یہ ساری فطری کمزوریوں کے باوجود، یہ سارے حالات کے باوجود اگر وہ 5 وقت نماز صحیح طریقے سے پڑھتی ہے تو انشاءاللہ اور دوسری خصوصیت کے ساتھ یہ جمع ہو جائے گی خصوصیت، تو وہ جنتی عورت کہلائے گی انشاءاللہ۔ اب دوسری کیا ہے خصوصیت کہ رمضان کے روزے رکھ لے، نماز ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لے۔ رمضان کے روزے اسلام کا اہم رکن ہے اور رضا الہی کے حصول کا بڑا اہم ذریعہ ہے، چونکہ بعض اہم فطری تقاضوں جیسے حیض و نفاس کی وجہ سے عورتوں کے فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو بعض عورتوں کو رمضان میں 1 سے زائد بار حیض کا خون آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کئی دن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر رمضان گزر جانے کے بعد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے یا حمل سے ہوتی ہے عورتیں، تو پورے مہینے کے روزے نا نہیں رکھ پاتی، تو پھر رمضان گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں میں مشغول ہو کر نیز تنہا رہ جانے کی وجہ سے ان روزوں کی قضا بہت مشکل ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ امر مشاہدے میں ہے۔ اور اگر رمضان میں عورت حاملہ یا اس کا بچہ دودھ پی رہا ہے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے، جن کی قضا میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں مخصوص طور پر ماہ رمضان کے روزوں کے اہتمام اور ان کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے پھر ہے تیسرا پوائنٹ، شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد زنا، لواطت اور سحاق وغیرہ سے پرہیز ہے، جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کام ہے، اور چونکہ زنا عمومی طور پر عورت کے شیریں کلامی، نرم گفتگو اور جسمانی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، نیز یہ چیز ہر شخص کے ملاحظے میں ہے کہ عورتوں کے جسم کے وہ حصے جو شرعی اور عقلی طور پر سطر کا حکم رکھتے ہیں اور ان کے دیکھنے سے مرد کی رغبت عورت کی طرف شدید ہوتی ہے، عورتیں ان حصوں کے چھپانے کا اہتمام نہیں کرتی، بلکہ بسا اوقات چست و فٹ لباس پہن کر اسے اور نمایاں کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی امر واقعہ ہے کہ عورت جذباتی زیادہ اور باریک بین اور دوربین کم ہوتی ہے، اسی لیے بہت جلد انسانی درندوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، لہٰذا خصوصی طور پر مسلمان عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں تک زنا کی قباحت کا تعلق ہے تو شرعی طور پر یہ حکم مرد عورت ہر ایک کے لیے برابر ہے، البتہ ماحول و معاشرے میں انجام کے لحاظ سے عورت کے لیے زنا زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے آثار بھی عورت کے لیے زیادہ رسواکن ہوتے ہیں، جیسے زنا کے اثر سے بسا اوقات عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور مرد کا کچھ بھی نہیں بگڑتا،
عورت پر زنا کا الزام لگ جانے کے بعد اس کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ مرد کے بارے میں ایسا کم سوچتے ہیں۔ کسی عورت کے زنا میں پڑ جانے کی وجہ سے پورا خاندان رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات شاید ہی کہیں سننے میں آئے کہ عورت نے اس لیے طلاق کا مطالبہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے اس کا شوہر زنا کا مرتکب ہوا تھا، جبکہ یہ خبریں عام طور پر سننے میں آتی ہیں کہ فلاں عورت کو اس کے شوہر نے صرف اس لیے طلاق دے دی کہ شادی سے پہلے ایک بار اس کے قدم بھٹک گئے تھے۔ اس طرح کی دیگر وجوہات کی بنیاد پر اس حدیث میں خصوصی طور پر عورتوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم نے حدیث پڑھی ہے تو ہمیں یہ 3 کام یا 4 کام بالکل آسان لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کیوں اس طریقے سے خوشخبری اتنی بڑی دی گئی ہے کہ جنت جیسی عظیم جگہ، جنت کس کو کہتے ہیں، جنت جو ہے نا بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو بظاہر آسان لگتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی کر گزرتا ہے تو اس کے لیے پھر جنت جو ہے نا اس کو جنتی کا جو ہے نا جنت میں جس دروازے سے چاہے وہاں سے جانے کے لیے داخلہ بتایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، نمبر 4 ہے شوہر کی اطاعت۔ گھریلو نظام کو بحسن خوبی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ اور سرپرست قرار دیا ہے، اور عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس قدر لازم قرار دیا گیا ہے کہ بغیر عذر شرعی کے کسی بھی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، خاص کر وہ امور جو رشتہ ازدواجیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اس حدیث میں شوہر کی اطاعت کو نماز، روزے کی پابندی اور زنا جیسے گندے کام سے پرہیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے جہاں ایک طرف عورت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اگر احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دیگر کوتاہیوں کو معاف کر کے بغیر کسی سابقہ جنت میں داخل کر دے گا، وہیں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بد مزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے شوہر کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی راج ہٹ اور استریاہٹ پر مصر رہتی ہے، یعنی ضدی رہتی ہے، جس کی وجہ سے خانگی نظام درہم بھرم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 جو ہے نا وہ باتیں بتائی گئی ہے، نماز کی پابندی اور روزہ رکھنا، اور تیسرا کیا تھا، دوسرا کیا تھا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم عورتوں کے ارد گرد گھومتی رہے پوری زندگی، اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی ایسا دوسرا کوئی بڑا کام نہ ہو، یہ 4 چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے سمیٹے، اچھی طریقے سے اس کو فالو کرے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے جس دروازے سے چاہے داخلہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اصل میں میری بہنوں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ عورت کے اندر جو فطری طور پہ جو پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں اور نمازیں بیچ میں چھوٹتی ہیں اور پھر اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ حدیث سننے کے بعد ہم لوگوں کو اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ دینی چاہیے، نمازوں کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے، اچھی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ پھر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے روزوں کی بھی پوری طرح سے پابندی کرنی چاہیے، اور اس کو نا اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کیا تو پھر جنت کے جس دروازے سے چاہوں میں جا سکتی ہوں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹول کر اور ذہن کو متنبع کر اور اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت میں پردہ، اچھی طریقے سے پردہ کرنا، غیر محرم مردوں سے جو ہے نا تو میٹھی اس میں گفتگو نہیں کرنا، بہت ساری باتیں آتی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں بھی اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر جو ہے نا چوتھی بات ہے شوہر کی اطاعت۔
वैसे ही अगर इंसान अगर एक घर में शौहर की इताअत होती है, हाँ यस ओके ओके, अगर ये कलमे हमारे जबान पर आ जाए ना तो बहुत ज्यादा ना लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। ठीक है, आदमी होता है बाहर से आता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत सारे चीजों से उनको निपटना होता है, बहुत सारी जो है ना नेमतें जो है वो औरतों के लिए लानी होती है घरों में, और बहुत कुछ हम फायदा उठाते हैं शौहरों से। बहुत सारी जो है ना औरतें घर बैठी हैं और शौहर की उसमें ना अपने समझो अपने घर में अपनी रानी की तरह हम रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इताअत कर लेना अच्छी बात है, इताअत करना चाहिए ताकि घर में भी सुकून रहे, और जो है ना ये हमें इतनी बड़ी जो है ना खुशखबरी मिले। तो ये हुआ, फिर इसके फवाइद, इनका इसका जो इन्होंने क्या किया है कि इस्लाम ने औरत को बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। वाकई में इस हदीस के बाद तो ये लगता है ना कि बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत बहुत कुछ बारे में मतलब सोचा गया है ना औरतों के बारे में। तो इस्लाम ने औरत को बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। फिर नंबर 2 है, जिस तरह औरत पर नमाज और रोजा अल्लाह ताला के फरीजे हैं, इसी तरह शौहर की इताअत भी अल्लाह ताला का नाजिल करदा फरीजा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से बोल्ड हैंड राइटिंग में हमें लिख लेना चाहिए। आपके लिए भी दर्स है, मेरे लिए भी दर्स है। जिस तरह औरत पर नमाज और रोजा अल्लाह ताला के फरीजे हैं, इसी तरह शौहर की इताअत भी अल्लाह ताला का नाजिल करदा फरीजा है। लेकिन आगे हम अगले दर्स में हम अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर तो शौहर किसी शरई फराइज को के लिए शरई नाफरमानी के लिए कहता है तो उसकी इताअत नहीं करना, या किसी फराइज को अंजाम देने से रोकता है तो फिर उसकी इताअत नहीं करनी। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की भी इताअत नहीं करनी है, तो शौहर की भी इताअत नहीं करनी है। इसके अलावा तमाम बातों में शौहर की इताअत करना जो है ना वो फरीजा बताया गया है, फर्ज है। नंबर 3 है, इस हदीस में ज़कात और हज जैसे फराइज का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह शायद ये है कि अव्वलन औरतें माल खर्च करने में मर्दों के मुकाबले में कुशादा दिल होती है, यानी खुद ही करती है, बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही ज़कात वगैरह निकालती है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सानियन अमूमी तौर पर औरत के पास अपना माल कम होता है और ज़कात हज साहिब माल पर फर्ज है। सालिसन यानी तीसरा पॉइंट ये है कि इस हदीस में सिर्फ वो 4 अहम काम बयान हुए हैं जिनमें औरतें कोताह रहती है। ठीक है ना, कोताही कर जाती है, ये 3-4 काम ऐसे हैं जिसमें औरतें कोताही कर जाती है। बाज दफा पर्दे का सही से एहतमाम नहीं करती है, बराबर दुपट्टे वगैरह नहीं लेती है, और पर्दे का एहतमाम नहीं होता है, गैर महरमों से मिलने में, इख्तिलाती महफिलों में वो बेधड़े चले जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना शर्मगाह की हिफाजत के लिए भी कहा गया है, और नमाज की पाबंदी और रोजे की पाबंदी और ज़कात वगैरह जो है ना जो है औरतों के पास इतना अपना खुद का माल होता ही नहीं है, तो वो घर के मर्द ही अदा करते हैं ज्यादातर, तो सबके लिए नहीं है, बाज औरतें भी करती हैं, तो इसके लिए खास उसका जिक्र नहीं किया गया। और हज का भी, क्योंकि हज पर भी इस्तिताअत या फर्जियत तभी होती है जब औरत के साथ कोई महरम रिश्तेदार हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात पता चली कि जन्नती औरत, अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नती औरत बने तो ये 4 बातों पर खुसूसन हमें तवज्जा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं अपने अगले पार्ट पर जा चलती हूँ। दूसरी जो है ना एक किताब है उसको मैं खोलती हूँ, तो उसमें भी है ना कुछ पॉइंट्स है जो हमारे लिए बहुत मुफीद है, हम इसको देखते हैं। इसमें जो है ना जन्नती औरतों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना हिदायत दी गई है, तो इंशाअल्लाह हम इसको देखते हैं। जन्नती औरत, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारी कायनात का मालिक है, हम उसी की तारीफ करते हैं, उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो आगे ये बताते हैं कि कुरान करीम की नाजिल होने से पहले औरत को दुनिया में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। वाकई में इस्लाम आने से पहले औरत की कोई कोई मकाम नहीं था, औरत को कोई निगाह से, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, बल्कि अहले अरब में तो औरत के वजूद को ही नापसंद किया जाता था। किसी घर में लड़की का पैदा होना बहुत बुरा और मनहूस समझा जाता था। कभी लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था, कहीं औरत जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, तो कहीं उसे बस हवस पूरी करने का एक सामान समझा जाता था, और कहीं शैतान का रूप माना जाता था।
شوہر اور والدین کی جائیداد سے اسے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور کہیں ایک ایک عورت کے کئی کئی شوہر ہوا کرتے تھے۔ غرض عورت کو کوئی عزت و مکان سماج میں حاصل نہ تھا۔ اسلام میں عورت کا مقام، مرد و عورت دونوں کے بیچ فطری اور جسمانی فرق ہونے کے باوجود اللہ نے دونوں کو برابری کا درجہ دیا اور فرمایا بے شک آدم کی اولاد مرد ہو یا عورت کو ہم نے عزت دار بنایا۔ یہ سورہ اسراء آیت نمبر 70 ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کر سکو۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ پھر آگے فرمایا لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت اور چاہت سنوار دی گئی ہے۔ یا آل عمران آیت نمبر 14۔ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو مرد یہ کہے کہ میں بغیر بیوی کے جو ہے نا زندگی گزار سکتا ہوں، نہ عورت اپنے خیال میں یہ بات لے کر آئے کہ میں مرد کے بغیر، شوہر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں، میں شوہر کے بغیر اپنی زندگی گزاروں گی، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھی ہو۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ہی رکھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ پورک ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارے ہیں تو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سوچ لینا سے سمجھ لینا چاہیے۔ پھر ہے کہ دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، تو پھر عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ پھر ہے عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دنیا کی سب چیزوں میں عورتیں اور خوشبو زیادہ پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ پھر ہے بیوی پر شوہر کے حقوق، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم دیکھیں کہ ایز اے بیوی ہمیں اپنے شوہر کے کیا کیا حق ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے سجدہ والی، لیکن یہ یہاں پر لکھی ہوئی، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتی ہوں، دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ یعنی کسی ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابیہ سے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ دیکھیں رسول اللہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابیہ سے پوچھتے بھی تھے، دیکھیں ایسے، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی آپس میں کبھی کبھی پوچھ لینا چاہیے تاکہ ہماری بھی تنبیہ ہو جائے، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی طاقت پر شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارا شوہر تمہاری جنت یا جہنم ہے۔ یہ صحیح البانی جلد 3 میں یہ حدیث موجود ہے، اور طبرانی میں اور بیہقی میں بھی یہ حدیث جو ہے نا موجود ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی بنا اجازت نفلی روزے رکھنا جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہ روزے کا جو موسم آ رہا ہے نا، تو روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نفلی روزے کی بات کرتے، فرض نہیں، نفلی روزہ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 70 سال کی مصافحت کے جہنم کی آگ سے دور ہو جاتی ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے دوری ہو جاتی ہے ایک دن کا نفلی روزہ رکھنے سے۔ 70 ہاتھ کی مسافر، 70 سال کی مسافری، تو 70 سال کی مسافری آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہوگا، کتنا فاصلہ ہو گیا ہوگا۔ تو اتنا فاصلہ ہو جائے گا جہنم اور اس عورت کے بیچ میں یا اس مرد کے بیچ میں جو نفلی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ ایسا روزہ بھی عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا اجازت نہیں ہے، اس کو جائز نہیں ہے،
اس کو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. اور فرض روزے کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں پھر کتنا بڑا مرتبہ ہوگا شوہر کا. پھر آگے فرمایا کہ نہ ہی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد و عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے. کسی کو بھی اپنی سہیلیوں کو یا کسی کو اگر گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہیں تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے، یا تو اس سے اجازت لینی چاہیے، کم سے کم اس کو معلوم ہونا چاہیے. بخاری کی حدیث ہے. پھر آگے ہے شوہر کی ہر جائز خواہشات کا احترام کرے. ٹھیک ہے. طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شوہر جب بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، خواہ تنور پر روٹی پکا رہی ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شوہر کی غیر حاضری میں گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے شوہر نا پسند کرتا ہو. یہ مسلم کتاب الحج میں یہ حدیث ہے. پھر اچھے برے ہر حال میں شوہر کی احسان مند اور شکر گزار رہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی اس وجہ سے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے اور ان کا احسان نہیں مانتی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سب سے بڑا احسان تو آدمی کا شوہر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجیت میں عورت کو لیتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہی سب سے بڑا اس نے نا مقام دیا، اپنی بیوی بنایا، اپنے گھر میں لے گیا، وہ بہت بڑا مقام دیتا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نا شوہر کی احسان مند رہنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا شوہر کی ناشکری کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں نا، بہت بہت بڑی بڑی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں، اور پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے یا ہے نہیں، یا اس طرح سے کہ نہیں ہمیں دلاتے یا وہ. لیکن ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ جو ہمیں ملی ہوئی ہے، جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے شوہر کے ذریعے سے ملی ہے، اس کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے شوہر کی ہمیشہ جو ہے نا شکر گزاری کرتے رہنا چاہے تو انشاءاللہ مزید اس میں برکت ہوگی. پھر آگے ہے کہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بیوی کا سلوک. محمود مہدی استانبولی لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث نہیں ہے مگر کسی اچھے امام کا یا کسی اس کا قول ہے کہ نیک آدمی کا، کہ بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اگر وہ لوگ بد سلوکی کرے تو صبر کرے، خاص کر ساس و سسور کی زیادتیوں کو سہنے کی کوشش کرے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی انا اور جذبات کو قابو میں رکھے. اپنی انا کو، یہ بے فضول کی انا جو ہوتی ہے نا ہماری، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، پھر بھی میں ہوتا رہتا ہے نا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے معاملات میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں جو ہے نا وہ فساد پیدا کر دیتی ہے. تو یہ انہوں نے اچھی طریقے سے پہچانا، تو کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انا اور جذبات کو قابو میں رکھے. جذبات، عورتیں بھی بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں نا، جذبات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نا گناہ کے کام بھی کرتی ہے، نافرمانیاں بھی کرتی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا وبال بھی بھگتتی ہے. تو انا اور جذبات کو قابو میں رکھے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو. اس سے شوہر کی نظر میں اس کا احترام اور عزت بڑھے گی اور محبت میں اضافہ ہوگا. اسے یہ حقیقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ساس و سسر نے اس کے شوہر کی بچپن سے پرورش کی ہے، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کی، اس لیے اس کے شوہر کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں وہ شوہر کی مدد کرے اور اللہ سے اپنے اس حسن سلوک کا اجر پائے. اجر شوہر سے نہ پانے کی کوشش کرے، یا شوہر کے گھر والوں سے پانے کی کوشش نہ کرے. اجر کس سے پانے کی کوشش کرے؟ اللہ سے. اللہ سے نا یہ اجر پائے کہ اس نے سلوک کرتی رہے، صبر کرتی رہے، اور اس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے چاہے. پھر آگے ہے کہ نیک بیوی کی اہمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے سے پہلے
اس میں 4 باتیں دیکھ لینی چاہیے. تو اسی طرح سے نا عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کو بھی دیکھے تو یہ 4 باتوں کا جو ہے نا خیال رکھے. سب سے پہلے ایک ہے کہ اس کا مال، نمبر 2 اس کا خاندان، خوبصورتی اور دینداری، یہ 4 چیزیں دیکھتے. پھر پریفرنس کس کو دینا ہے؟ تم دیندار عورت کو پسند کرو. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ 4 چیزوں پر شادیاں ہوتی ہے. تو ہمیشہ نا اپنے پارٹنر کی دینداری دیکھنی چاہیے، اس کو پریفرنس دینا چاہیے، آگے جا کے نا پرابلمس نہ کھڑے ہو. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے. فائدہ اٹھانے کی چیزیں مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کے گزر بسر کے لیے، ہماری آخرت کو کمانے کے لیے یہ ساری دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تاکہ ہم اس سب کو استعمال کر کے یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارے گھر یا ہمارے محلے، ہمارے راستے، ہمارا آسمان، ہمارا سورج، ہمارا چاند، یہ ساری چیزیں کیا؟ یہ ساری ہماری فائدے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں. یہ سارے استعمال کر کے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ ہماری آخرت بنانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے. اگر ایک نیک عورت کسی گھر میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ گھر کے تمام دوسرے عورت، شوہر کو تو سکون ملے گا، شوہر کو تو وہ صحیح راستے پر لے کر آئے گی، شوہر بھی جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے گا، لیکن گھر کے تمام دوسرے افراد کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو یہی کہا گیا ہے کہ سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے نا وہ نیک عورت ہے. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیبی کی 4 علامتیں، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ نہیں، تو اس کی 4 علامتیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے نا کھلا ہوا بڑا مکان، جو ہمیں گھر ملتا ہے نا وہ بہت تنگ نہ ہو، تھوڑا سا کھلا ہو. پھر دوسرا ہے اچھا پڑوسی، تیسرا ہے بہترین سواری، اور چوتھا ہے نیک بیوی. یہ 4 چیزیں نا خوش نصیبی. پڑوسی بھی اگر برا آ گیا تو وہ چونکہ وہاں اس کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، بالکل پاس ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو اور بہترین سواری کہ کہیں انسان کو جانا ہو آنا ہو فوراً جو ہے نا سوار ہو کے نکل جائے، تو یہ مرد کے لیے. اور نیک بیوی، یہ 4 چیزیں مل جائے نا تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہے. اور اگر اس میں سے 4 میں سے ایک چیز خراب ہو، اگر بیوی بھی خراب ہو، تو سمجھو بد نصیبی ہو جاتی ہے ساری چیز. تو یہ چیزیں ہیں. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے. پورے گھر پر حاکم مرد ہے، اور گھر اور بچوں پر حاکم کون ہے؟ عورت ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حاکم کا مطلب یہ کہ اس کا کہا ماننا چاہیے، اور اس کو حاکم کو ہے نا ساری جو ہے نا پلاننگ کرنی چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی خیر خواہی، ان کی تربیت، ان کی جو ہے نا فلاح، ان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی کس چیز میں. تو شوہر پورے گھر کا کرے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر. یہاں پر کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے اس میں نا الٹ ہو جاتا ہے، ہم لوگ نا شوہر کے بھی حاکم بننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ساری جو ہے نا گڑبڑی ہو جاتی ہے. پھر آگے ایمان والے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، بھلی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. پھر نیک بیوی یعنی جنتی عورت کی علامت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک بیویاں ادب والی اور شوہر کا حکم ماننے والی ہوتی ہے، شوہر کے چھپے بھید اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، جس طرح حفاظت کرنا اللہ نے پسند کیا ہے. یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 33 اور 34 ہے. پھر ہے ایمان والی، یہ ساری آیتیں ہیں. ایمان والی اطاعت گزار، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والی ہوتی ہیں، کنواری ہو یا شادی شدہ. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے. پھر اللہ سے مغفرت چاہنے والی ہوتی ہے، توبہ کرنے والی یعنی کہ اللہ سے مغفرت چاہنے والی ہوتی ہے،
پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے مسلمان، ایماندار، فرما بردار، سچ بولنے والی، صبر اور عاجزی، یہ ساری صفات عورتوں کی ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نا فرمایا ہے۔ تو اللہ سے مغفرت چاہنے والی، توبہ استغفار کرنے والی، ارشاد باری تعالیٰ مسلمان ہے، ایماندار ہے، فرما بردار ہے، سچ بولنے والی، صبر اور عاجزی کرنے والی، روزے رکھنے والی، خیرات کرنے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے، ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے معافی اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، انشاءاللہ سورہ احزاب کے درس میں یہ آئیں گی آیتیں۔ تو یہ ساری صفات ہے جو ایک عورت کو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے، دنیا بھی اس کی پہلے تو جنت بن جاتی ہے اگر یہ ساری صفات اس کے اندر ہوتی ہے تو۔ پھر آگے ہے پردے کا اہتمام کرتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت لوگوں کو پر ظاہر نہ کریں۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ پھر عورتیں جب گھروں سے باہر نکلے تو اپنے پر چادر ڈال دیا کریں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ پھر توحید پرست ہوتی ہے، شرک نہیں کرتی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرتی، یہ میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ اگر شوہر بھی اللہ کی نافرمانی کا جو ہے نا وہ حکم دے یا ماں دے یا والد دیں تو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بندے کی فرما برداری جائز نہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دے تو کہا مانے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، پھر شوہر کے جنسی جذبات کا احترام کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا تو آسمانوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ناراض رہتے ہیں۔ یہ کس کے لیے صحیح رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض رہے؟ پھر ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھتی ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، ایمان والی بیوی جو آخرت میں تمہاری مددگار ثابت ہو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی تم مردوں کو، یہ حضرت ابوبکر کو فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایمان والی مومنہ بیوی جو آخرت میں تمہاری مددگار ثابت ہو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو نا پھر ایسی بننی چاہیے نا کہ خود کی بھی آخرت کو صحیح کریں اور ساتھ میں اپنے شوہروں کی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے اولادوں کی، سب کی جو ہے نا آخرت کی فکر کریں ہم لوگ اور کامیاب کرنے کی ان کو کوشش کریں۔ شوہر سے بہت زیادہ محبت کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری وہ عورتیں جنتی ہے جو خوب محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہے، جو اپنے شوہروں کی طرف بار بار پلٹ کر آتی ہے اور جب ان کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہتی ہے کہ میرے سرتاج جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے پلک نہیں جھپکوں گی، یعنی آرام نہیں کروں گی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے شوہر کو اگر وہ ناراض ہے تو پھر عورتیں کیا کرتی ہیں اور زیادہ جو نا منہ پھلاتی ہے اور زیادہ جو ہے نا باتیں نہیں کرتی ہے، تو یہ اپنے شوہر کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے فوراً جو ہے نا وہ مناتی ہے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا صاحب ایمان شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی، ترمذی کی حدیث ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس روایت کو ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جنت کی خواہش مند عورتیں ان باتوں سے بچتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہے نا صفات بتائی گئی نا جنتی عورتوں کی، اب یہ بچتی ہے، شوہر کی شکایت سے بچے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے فرمایا جہنم کا زیادہ تر ایندھن تم عورتیں ہو کیونکہ تم شکایت بہت کرتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو شوہر کی شکایت نہ کیا کریں، کمپلینٹس نہ کیا کریں، وہی ناشکری نہ کیا کریں۔ پھر ہے شوہر کی ناراضگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے۔ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری ہم نیکیاں ایسی ہے نا کہ ہم بہت مشکل سے نیکیاں کر پاتے ہیں، اور کتنی کم نیکیاں اور کیسی حال ہوتی ہے ہماری نیکیوں کی، لیکن ہم ایسے پھر کام کر جاتے ہیں کہ وہ بھی ہے نا ہماری ضائع ہو جاتی، وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتوں میں ایسے گناہ ہے، بہت سارے جو تمام جو ہے نا نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر عورت کا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر آگے ہے شوہر کو تکلیف دینا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی عورت اپنے دیندار شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، جنت میں جو حوریں ہوتی ہیں نا ان میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے کہ وہ تیرا مہمان ہے، جلد ہی وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس جنت میں آئے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر شوہر کی ناشکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرتی ہو، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی، بے پرواہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہر وقت جو ہے نا اپنے شوہر کی محتاج ہی رہتی ہے، وہ پھر بھی جو ہے نا وہ ناشکری کرتی رہتی ہے۔ تو بس یہ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک طرف تو تھا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا ہی نہیں، یعنی نظر رحمت کرے گا ہی نہیں۔ تو وہ کون ہوگی جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرتی ہو۔ پھر اللہم لا تجلنا منہم۔ پھر بنا وجہ کے طلاق مانگنا، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے آج کل کی عورتوں کی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے کسی شرعی عذر کے بغیر طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ طلاق جو ہے نا وہ ایک ایسا جائز عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ویسے تو ہے نا مجبوری کے حالت میں اور بالکل جو ہے نا آخری حالات ہو جائے تو طلاق جائز تو ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو عورت اپنے شوہر سے کسی شرعی عذر کے بغیر طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یا اللہ تو ہم سب عورتوں کو ہدایت دے، نیک توفیق دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، سب کو ہدایت دے یا پروردگار۔ پھر ہے شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں جب وہ اس کے پاس ہو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ کہیں سفر پہ گیا ہو، دور ہو تو وہ رکھ سکتی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پاس رہتی ہے تو پھر وہ اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ پھر شوہر کو فائدہ اٹھانے سے منع کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ بیوی انکار کر دے پھر شوہر غصہ ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر فرشتے صبح ہونے تک لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہ آ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اس طرح سے خالی لاڈ میں اور مان میں اور اپنی انا میں اور اس طریقے سے شوہر کو انکار کر دے تو پھر دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ ہے۔
پھر راز کی باتوں کا ظاہر کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید شوہر جو کچھ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے اسے لوگوں کو بتلا دینا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے وہ بھی اسے دوسری عورتوں کو بتلا دیتی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں ہیں نا جو راز کی باتوں کو ظاہر کرنا. یہ سن کر ایک عورت نے کہا اللہ کی قسم لوگ ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہرگز ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے. شیطان اپنی شیطان بیوی سے راستے میں ملتا ہے تو اس کے ساتھ جمع کرنے لگتا ہے اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ میاں بیوی کے جو ہوتے ہیں نا انٹیمیٹ اوقات، اس کے بارے میں اس کا ذکر نہ اپنی سہیلیوں سے لوگوں سے ادھر ادھر کہتی نہ پھرنا، یہ بالکل منع ہے. اور دیکھیں جس طریقے سے وہ صحابیہ نے کہا کہ ہاں بالکل عورتیں ایسا کرتی ہے، ایک دوسرے کو بتاتی ہیں، تو یہ بالکل بہت غلط چیز ہے، یہ بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے. یہ راز کی باتیں ہیں، اس کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امانت اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے جمع کرے اور بیوی اپنے شوہر سے، اور پھر وہ اس کا بھید کھول دے. یہ امانت میں خیانت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر وہ اس کا بھید کھول دے. بھید نہیں کھولنا ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہے اس کو ایک امانت سمجھ کر نا اس کو خفیہ رکھنی ہوتی ہے. پھر شوہر کے احسانوں کا انکار کرنا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں داخل ہونے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور اس کے احسانات کا انکار کرتی ہے. بخاری کی حدیث ہے. شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں کپڑے اتارنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں اپنے کپڑے اتارے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی بے حیائی ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غلط طریقے سے، غلط ارادے سے جو ہے نا گناہ کے کام کرنے کے لیے اس طریقے سے جو عورت اتارتی ہیں کپڑے، اس کا یہ اشارہ ہے. پھر بنا شوہر کی اجازت کے گھر میں کسی کو داخلہ دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو گھر میں داخل ہونے دے. پھر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے گھروں میں قرار سے رہو. قرن فی بیوتکم، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رہنا چاہیے، اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ بنا کسی ضرورت اور بنا شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، جلد 4 میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو جنتی عورتیں بنائیں، آمین. اور ہمیں اور انہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. تو یہ آج کا درس تھا جنتی عورت کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی صفات ہے جو عورتوں کو اپنانی چاہیے، اور بہت ساری ایسی غلط عادتیں ہیں اور غلط باتیں ہیں جو عورتوں کو نا اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے تاکہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزرے اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار گزرے. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کوشش کرنی چاہیے، برداشت کا معاملہ کرنا چاہیے، صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، تھوڑا حکمت سے کام لینا چاہیے، تھوڑی نرمی سے کام لینا چاہیے، کبھی کبھی سختی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہے نا زیادہ تر تو ہمیں نا ہمارے شوہر شادی کر کے لے کر آتے ہیں اور ایک گھر کی مالکن بنا کے رکھتے ہیں، تو اس گھر کی حفاظت کرنا، اس گھر کی اللہ تعالیٰ کی بھی یہ ناشکری ہو جائے گی اگر اس گھر کو اجاڑ دیا، اگر اس گھر کی قدر نہ کی، اگر وہ ساری نعمتوں کی قدر نہ کی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ساری نعمتیں دی ہے تو ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر جو ہے نا جنت نہیں ملے گی، جنت تو اوپر ہی ملے گی. تو یہاں پر جو گھر ملا اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ خرابیاں، کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہوگی ہی گھر کے لوگوں میں، گھروں کے اندر، اور آسائشوں میں، لگژریز میں، ہر چیز میں تکلیفیں تو ہوگی، لیکن ان ساری تکلیفوں کو اگنور کرنا ہے اور جو کچھ بھی ملا ہے اس کے اوپر شکر اور صبر کرنا ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں برداشت کا مادہ ہمیں اختیار کرنا ہے. ہر وقت یہ سوچ رکھنا ہے کہ گھر ہمارا ایک اچھا گھر، ایک مثالی گھر کیسے بن سکے، کس طریقے سے گھر کے
سارے افراد کو جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہو سکے، کس طریقے سے وہ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت کی بھی، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ اگر عورت اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائے گی تو انشاءاللہ مثالی عورت بھی بنے گی، اس کا گھر ایک مثالی اور گھر بھی بنے گا، اس کو خود کو بھی سکون ملے گا، اس کو بھی سکون ملے گا، اور پھر وہ اور بھی زیادہ اچھے کام کر سکے گی، گھر کو بھی اچھا بنائے گی، پھر محلے کو بھی بنائے گی، معاشرے کو بھی بنائے گی، اور بھی دین کا کام آگے 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 پھیلتا جائے گا، اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ ملتا جائے گا انشاءاللہ۔